السلام علیکم، میرا نام منصر مہدی ہے اور میرا تعلق میس میڈیا سے ہے۔ آج ہم ایک ورک شاپ پہ تھے تو وہاں پہ ہمیں ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا، تو جس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اسپیشلی فار یوتھ، کیونکہ یوتھ میں فیملی پریشر اور اسٹیریوٹیپیکل نارمز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے وائل سلیکٹنگ دیئر کیریئر۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلق ڈفرینٹ شعبہ تعلیم سے ہے، اور ہم ان سے ان کے پرسنل ایکسپیرینس پہ بات کریں گے اور اس ٹاپک پہ مزید ڈیپلی بات کریں گے کہ ہاؤ وی کین ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دس ٹاپک۔ تو ہمارے ساتھ ماہرہ ناصر ہیں جن کا تعلق میس میڈیا سے ہی ہے، اور عبدالرافع ہیں جن کا تعلق نرسنگ سے ہے۔ تو ہم ان دونوں سے ان کے پرسنل ایکسپیرینسز پہ بات کریں گے اور ہم اس کو کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم گائز۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے میں اسی طرح شروع کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو اپنے کیریئر سلیکٹ کیے ہیں کافی ڈائیورس ہیں، کیا یہ آپ لوگوں کی پرسنل چوائسیز ہیں یا آپ کو بھی فیملی پریشر میں ہی یہ کرنا پڑا؟ تو عبدالرافع سے سٹارٹ کریں گے جن کا تعلق ایک بڑی یونیک ایک بوائے ہونے کے ناطے وہ نرسنگ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، تو ہم ان سے شروع کریں گے کہ کیا ان کی پرسنل چوائس ہے یا ان کو بھی فیملی پریشر ہے؟ جی عبدالرافع۔ جی بالکل، جو آپ نے یہ سوال کیا یہ نہ صرف آپ نے بلکہ یہ جا بجا مجھے یہ سوالات جو ہیں ملتے رہتے ہیں کہ ایک بوائے ہو کے ایک لڑکا ہو کے تم نرسنگ کر رہے ہو یا نرس بن رہے ہو، تو مطلب ان کے سوچ کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ جو نرس ہے وہ ہمیشہ فیمیل ہی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی نرس کا تو مطلب ہی کیئر ٹیکر ہے، تو اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ بوائے ہو یا گرل ہو، تو ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ نے کی کہ فیملی پریشرز اور یہ ساری چیزیں نارمز وغیرہ، ہاں بالکل فیملی پریشر ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کریئر چوائس کرنا ہے یا چوز کرنا ہے، تو اس کے اندر فیملی کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی جو چوز کردہ جتنے بھی کیریئرز ہیں انہی میں وہ جانا چاہیے، جبکہ اس چیز کو میں کسی حد تک بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ جو انٹرسٹ میرے اندر ہے، جو چیزیں میں خود اپنے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، وہ میری فیملی ممبرز یا باقیوں کو کس طریقے سے پتہ لگے گا کہ میں اس کو اچھے طریقے سے لے کے آگے اپنی زندگی میں لے کے چل سکتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کی طرف سے ایک سٹگما بن چکا ہے کہ اب تو نرس بنے گا تو صرف ٹیکہ ہی لگائے گا، تو یہ چیزیں آپ دیکھیں بہت زیادہ حد تک ہے صرف ٹیکے حد تک ہی رہ گئے ہیں، جبکہ اس فیلڈ کے اندر 120 چیزیں ہیں جن کو ہمیں جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ تو یہی تھا کہ میری فیملی کا جو پہلے جتنا بھی پوائنٹ آف ویو تھا اس کے بارے میں وہ بالکل چینج تھا، جبکہ میرے ایڈمیشن کے وقت تو امریکہ آسٹریلیا تک کالز گئیں کہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں، تو آیا کہ انہوں نے کہا یا ایگری کیا یا نہیں کیا، بہرحال میں اپنے ہی چوز کردے کیریئر کے اندر آیا اور میں اب آگے لے کے چل رہا ہوں۔ گریٹ۔ ہمارا اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ میس میڈیا میں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، جبکہ ہمارا اسٹگما یہ ہے کہ ایک لڑکی ہو کے آپ میڈیا پہ آنا چاہ رہی ہیں، تو کیا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیسا؟ جی بالکل، میں جیسے رافع نے بولا کہ ان کی بھی فیملی کی طرف سے ان کے اوپر پریشر تھا، ایسے ہی مجھ پہ تھا، اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے، اسپیشلی گرلس پہ بھی آ جاتی ہے بات، میری فیملی میں بھی یہ چیز تھا کہ انٹرمیڈیٹ میں مجھے کہا جاتا تھا کہ اچھے مارکس لینے تاکہ ہم فزکس کیمسٹری کی فیلڈس میں جا سکیں، لیکن پرسنلی میرا انٹرسٹ نہیں ہے ان فیلڈس میں، تو میرا شروع سے تھا کہ مجھے ویڈیو ایڈیٹر بننا ہے، تو ویڈیوگرافی میں اچھی کر لیتی ہوں۔ تو اس ٹائم جب میرا ایڈمیشن کا ٹائم آیا تو مجھ پہ بھی بہت سارے فیملی پریشر تھے، اور ایون کہ فالس کے ایڈمیشنز میں میں ایڈمیشن ہی لے پائی بیکاز آف فیملی پریشر۔ تو بس یہی تھا کہ میں اس وقت پریشان بھی تھی کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، بٹ پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہماری اسٹیریوٹائپس ہیں ان کو ختم کیا۔ گھر والوں کو یہ صرف چیز اس لیے تھی کہ ان کو اویئرنیس نہیں تھی، تو پھر ان کو اس چیز پہ لے کر آئے کہ نہیں، ہم لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں، اسکرین پر کام کر سکتی ہیں۔ تو بس پھر میں نے ان کو منایا اور پھر ایک اسپرنگ میں میں نے ایڈمیشن لیا۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر میں لا پڑھنا چاہتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ میرے بابا نے کہا یہ ڈگری ہمارے لیے تو نہیں ہوتی، یہ تو ذمہ دار کے بچے کرتے ہیں اپنی زمینیں بچانے کے لیے۔ ان کے لیے لا ہمارے ایگزیکٹو کے بعد جوڈیشری بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ دیکھے، لیکن ہمارے علاقوں میں یا ہمارے گھر والوں اویئرنیس اتنی ہے، ایجوکیشن اتنی ہے کہ لا ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی زمینیں چھڑا لیں یا اپنا کوئی بندہ تھانے سے چھڑا لیں، بس یہ لا ہے۔ ان کے مطابق یہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی اور فیلڈ میں جائیں، تو اس لیے پھر مجھے میس میڈیا میں آنا پڑا۔ اور اوبویسلی یہی ہوتا ہے کہ کلچر نارمز اسی طرح امپیکٹ کرتی ہیں، اور اوبویسلی آپ کو بھی کیا
ہاں بالکل. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ساری باتیں سننی پڑی کہ آپ ایک لڑکی ہیں اور نرس بن رہے ہیں, تو اس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے فیصلے کیے, اپنی پسند کی فیلڈ میں آئے, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ لائک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا آپ اپنے گھر والوں کی مان لیتے تو وہ بہتر آپشن ہوتا ہے؟ ہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم پہلے ہی چیزوں کو سیٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی ڈگری کس چیز کے لیے سوٹیبل ہے, تو ہمیں اس چیز کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے کہ آگے اسکوپ کیا ہے. کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں ذاتی طور پہ, تو میں تو اسی فیلڈ کو چوز کر رہا تھا جس کے اندر اسکوپ بھی تھا اور آگے روزگار بھی تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 1 ملین نرسز کی کمی ہے اس ٹائم پبلک سیکٹر کے اندر. پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات نہیں کر رہا, پرائیویٹ سیکٹر تو ایک علیحدہ ہی چلا جائے گا. اگر راؤنڈ اباؤٹ بھی کوئی اندازہ لگایا جائے تو 3 ملین پلس نرسز کی کمی موجود ہے. تو ایک چھوٹا سا میں ایک سروے بھی پڑھا, اس میں یہ بتایا کہ اگلے 5 سال تک اگر پوری دنیا کے نرسز جتنے بھی اگلے 5 سال تک انرولڈ ہیں وہ اکٹھے ہو کر صرف امریکہ ہی چلے جائیں تو وہ خالی امریکہ کی ہی جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ ہم لوگ کتنا لیگ کر رہے ہیں اور ہم کتنا پیچھے ہیں. تو یعنی ایک نرس کے اوپر 50 پیشنٹس کا ایک بوجھ ہے, تو جبکہ ریکمنڈیشن کے حوالے سے ایک نرس کے اوپر 3 یا 4 پیشنٹس کا بوجھ ہونا چاہیے. تو اس چیز کا گیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اس ٹائم فال کر رہے ہیں. تو آپ نے بات کی کہ میں کتنا خوش ہوں اس ڈگری سے یا میری فیملی والی ڈگری میں مجھے جانا چاہیے تھا. میری فیملی کا تو بیسک پرپس تھا کہ تم اتنا پڑھ لکھ جاؤ کہ تمہیں نوکری مل جائے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کیا نوکریوں کی ریشو ہے اور ساری چیزیں ہیں, تو اس چیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اپنا روزگار بھی دیکھنا ہے. تو الحمدللہ میں بڑا سیٹسفائی ہوں اپنی نرسنگ کی فیلڈ سے, اور میں آگے جب چیزیں اس کو اندر ڈیپلی اس کو دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, تو میرے لیے ملٹیپل چوائسیز ہیں جس کے اندر میں جا سکتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ میڈیکل ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جو ہر شعبے کو اس کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ میڈیا کے بھی اگر ہیں تو آپ کے ساتھ ایک میڈیکل پرسن ہونا چاہیے. آپ کسی جگہ شوٹ کرنے جاتے ہیں, کچھ بھی کرنے جاتے ہیں, تو اس لیے ایک ٹیچر ہے, ایک اسکول ہے, اس کے اندر بھی ایک میڈیکل کٹ یا ایک میڈیکل آفیسر موجود ہونا چاہیے جو اس چیز کو ڈیل کر سکے. جبکہ یہ تو ہر بندے کو فرسٹ ایڈ کا معاملہ جو ہے یہ آنا چاہیے. لیکن اگر اسپیسیفکلی کسی پروفیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو نرسنگ میں بہت سیٹسفائی ہوں, اور نہ صرف میں اب سیٹسفائی ہوں بلکہ میرے سے لنک جتنے بھی لوگ ہیں, میرے فیملی ممبرز, میرے نیبرز یا جتنے بھی میرے دوست ہیں, جن کی جو پہلے باتیں تھیں, قیاس آرائیاں تھیں کہ وہ یہ تم نے کیا کر لیا, یہ تو لڑکیوں والی چیزیں ہیں, تم وہاں ٹیکے لگاؤ گے, تو ان چیزوں کے کنسیپٹ کو میں بالکل چینج کر چکا ہوں. اور الحمدللہ میں مینٹلی بالکل مجھے اسٹریس نہیں ہے, کہہ لیں کہ میں مینٹلی بالکل فٹ ہوں کہ جس بھی میں نے کیریئر چوز کیا ہے تو میرے لیے بڑا زبردست ہے اور میں آگے اس کو لے کے جا رہا ہوں. گڈ. میرا کہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ایسا ہی ہے, کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے سوسائٹی میں, یہ ہے کہ سم ٹائم ہم بھی گھر والوں کے نہیں مانتے, جی بالکل, اور ایٹ دا اینڈ ہمیں کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی مرضی سے ایک فیلڈ سلیکٹ کی, کیا آپ کو وہ کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑے یا آپ خوش ہیں اپنی فیلڈ؟ نہیں, میں اپنی فیلڈ سے خوش ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ان کی کہی ہوئی فیلڈس میں جاتی تو میں ایک امتحان بھی کلیئر نہیں کر پاتی یا ایک سیمیسٹر بھی, کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے آج کی اس ڈیجیٹل دور کے اندر یہ جو فیلڈ چوز کی ہے یہ بہت اچھی ہے, اور اس میں میں اپنا ایک برائٹ فیوچر بنا سکتی ہوں اگر میں اس چیز میں اسٹرگل کروں تھوڑی سی. تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی اور وہ اس سے کچھ سیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کر کے یہ چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کیسے سوسائٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور آئی ہوپ سو کہ فیوچر میں اسی طرح لوگ اپنے بچوں کو فریڈم دیں گے, اور ساتھ میں جیسے کہ رافع نے بات کی کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے گا کہ اس فیلڈ کا ایکچوئل میں کیا اسٹیٹس ہے ان دا سوسائٹی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی, اور پھر ملتے ہیں اگلی ڈسکشن میں.